رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ پرانے عہد نامے کی پہلی نبوتی کتاب ہے اور ہم اس کے 11ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ عزیزو، 9ویں اور 10ویں باب میں ہم نے خدا کی نعمتوں اور اس کے غضب کی بات کی تھی۔ مسیح خدا کی طرف سے ایک بخشش ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ جو بھی اس کو رد کرے، خدا کا غضب اس کے خلاف بھڑکے گا۔ مستقبل میں اس قوم پر خدا کا قہر نازل ہوگا، وہ قومیں جو ابھی مسیح کو رد کرتی ہیں، پر ان میں سے کچھ یسوع مسیح کو پہچانیں گے کہ وہی بادشاہ ہے اور 1000 سالہ بادشاہی کی برکت میں شامل ہوں گے۔ عزیزو، آج 11ویں باب کے مطالعے سے پہلے ہم دیکھیں گے یسی کے تنے سے ایک قوم پل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی۔ بائبل مقدس میں ان آیات میں کس بات کا ذکر ہے؟ عزیزو، ہم آج کی قسط میں یہ سیکھیں گے، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، ہم 11ویں باب پر پہنچ چکے ہیں، آپ ہمیں اس کا عنوان بتا دیجئے اور یہ کہ 11واں باب کس بارے میں ہے؟ میں کہوں گا کہ اس باب میں مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کا پہلا تفصیلی ذکر موجود ہے، اور ہم اس باب کو 3 خیالات میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ تینوں ایک ہی بات ہیں جو کہ مسیح کی بادشاہی ہے۔ 1 تا 5 آیات میں بادشاہی کی خصوصیات ہیں، اور پھر اس کے بعد آیت 11 سے لے کر آخر تک بادشاہی اور اس کی رعایا کا ذکر ہے، مطلب لوگوں کا۔ یقیناً ہم مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کی بات کر رہے ہیں۔ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ 1000 سال تک ہوگی۔ جی بالکل۔ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد 7 سال ایسے ہیں۔ 3.5 سال میں دکھوں کا آغاز ہوگا اور اگلے 3.5 سال میں یعقوب کی بڑی مشکل کا دور ہے۔ خداوند اپنے قدیم لوگوں بنی اسرائیل کو بڑی مشکل میں جانے دے گا۔ قومیں اور لوگ ان کے خلاف ہوں گے، ان پر افسوس۔ پھر وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مسیح کو رد کیا اور اس کو قتل کیا۔ تب توبہ کرنے والے اور کفارے کے دن لوٹ آنے والے 1000 سالہ بادشاہی کی برکات میں داخل ہوں گے۔ میرا سوال ہے کہ بائبل مقدس میں 1000 سالہ بادشاہی کے اور کیا نام ہے، تاکہ ہمارے ناظرین اس 1000 سالہ بادشاہی کا مکمل منظر سمجھ سکیں۔ مثلاً متی 19ویں باب کی 28ویں آیت نئی پیدائش کے متعلق ہے، اور پھر لوکا کے 20ویں باب میں اس جہان کی بات ہے، اور اعمال کے 3 باب میں 2 باتیں ہیں: سب چیزوں کے بحال ہونے کا وقت اور تازگی کے دن، اور رومیو 8 میں مخلوقات کی مخلصی کا ذکر ہے۔ افسیوں پہلے باب کی 10ویں آیت تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو، اور عبرانیوں 2 باب میں آنے والے جہان کا واضح طور پر ذکر ہے، اور مکاشفہ 20 میں 1000 سالہ بادشاہی کا صحیح بیان ہے۔ ان ناموں کی اہمیت ہے۔ سب چیزوں کے بحال ہونے کے وقت کے معنی ہے کہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں سب چیزیں اپنی اصل حالت میں بحال ہو جائیں گی۔ یہ ہمیں اس باب سے معلوم ہوگا۔ لیکن تازگی کے دن اس قوم کے لیے ہیں جو مصیبت میں ہوگی، وہ مصیبت سے نکلنے کے بعد بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، 11ویں باب میں لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے قوم پل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہی اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا، اور اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ بائبل یہاں کس بارے میں بتاتی ہے؟ یسی کے تنے کی قوم پل کون ہے؟ اس کی جڑوں سے کون سی شاخ پیدا ہوگی؟ دیکھیں، یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ کل بائبل کا مضمون مسیح ہے۔ ہم نے پچھلے 3 ابواب میں مسیح کے متعلق یہ واضح طور پر پڑھا۔ 6 باب میں لکھا ہے کہ خداوند کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور پھر 7:14 میں لکھا ہے
وہ اس کا نام ایمینول رکھے گی، اور اس کی پیدائش ہی عجیب ہے۔ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوا، اور 9ویں باب کی 6 آیت میں اس کو بخشش کہا گیا۔ لکھا ہے ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور اسے یسی کے تنے کی کونپل کہا گیا، اس کی جڑوں سے ایک شاخ پیدا ہوگی۔ جبکہ پچھلے باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو خداوند رب الفواج ہیبتناک طور سے مار کر شاخ کو چھانٹ ڈالے گا۔ اور یہاں پر اس نے اسوریوں کی بات کی جو کہ مغرور اور شیخی مارتے تھے، لیکن مسکین اور حلیم شخص آیا جسے یسی کے تنے کی کونپل کہا گیا، اور اس کی جڑ سے ایک شاخ پیدا ہوگی۔ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی۔ مسیح کو کئی مرتبہ شاخ کہا گیا۔ بھائی یوسف ہمیں بتائیں کہ مسیح کو کب شاخ کہا گیا؟ 7 مرتبہ لکھا ہے، اور یسایہ میں 3 مرتبہ، یرمیہ میں 2 مرتبہ، اور ذکریہ میں 2 مرتبہ، یسایہ 11 میں اور 4 باب میں، اور اس کے بعد 53 باب میں اس کا ذکر ہے، یسایہ کے 4، 11 اور 53 باب میں، اور پھر اس کے بعد ذکریہ 3 اور 6 میں، اور پھر اس کے بعد یرمیہ کی کتاب کے 23 باب میں، اور پھر 33 باب میں بھی۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ سوال کیجیے۔ میرا سوال دوسری آیت سے ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ کیا یہ پیش گوئی خداوند کی پیدائش کے بعد روح القدس کے نازل ہونے کے متعلق ہے؟ دوسرا سوال ہے حکمت اور خرد کی روح۔ کیا خداوند کو حکمت اور خرد کی روح کی ضرورت تھی؟ یہاں پر خداوند اور روح القدس میں کیا تعلق موجود ہے؟ کیا وہ اس پر ٹھہرے گی جیسے روح القدس بپتسمے کے وقت نازل ہوا؟ کیا خداوند کو حکمت اور خرد کی روح کی ضرورت ہے؟ یسایہ نبی نے 3 مرتبہ اس کا ذکر کیا کہ اس پر روح القدس نازل ہوگا۔ یہاں پہلی بار اس کا ذکر ہوا، اور دوسری بار 42ویں باب میں لکھا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس میں ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری رکھے گا۔ تیسری بار 61ویں باب میں لکھا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اور یسایہ کی نبوت میں 3 بار مسیح پر روح القدس نازل ہونے کا ذکر ہے، اور روح القدس سے وہ مسا ہوگا، اور اسی لیے مسیح کو مسیحا کہتے ہیں کیونکہ اس پر روح القدس کا مسا ہوا، یا اس کو حکمت اور خرد کی روح چاہیے۔ جی یقیناً روح القدس کے ساتھ اس کو یہ چاہیے، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے اس نے اپنی قوت سے کچھ بھی نہ کیا۔ اعمال 10 میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور مسیح نے روح القدس کے وسیلے یہ سب کام کیے۔ مسیح نے فرمایا، لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحیں نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی، اور یہ اس کے بادشاہ ہونے کا ثبوت ہے۔ وہ روح کی قدرت سے یہ سب کام کرتا تھا۔ صحیح، اس سے بادشاہ کی خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی۔ یہاں روح القدس کے ساتھ تعلق موجود ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں روح القدس کے ناموں کے متعلق اپنی رائے دیں۔ حکمت، خرد، مصلحت، قدرت، معرفت اور خدا کے خوف کی روح۔ دیکھیں میں کہوں گا کہ یہ سب اس کے نام ہیں۔ خدا کی روح اس پر ٹھہر گئی، اور یہ ایک چراغ جیسا ہے، کونپل اس کے درمیان ہے، یہ 7 7 چراغ ہیں، دونوں طرف سے ان کی 3 شاخیں ہیں، اسی لیے 3 جوڑوں کی شکل میں ہے۔ خدا کی روح اس کا تنا ہے، اور اس کے بعد پہلی شاخ حکمت اور خرد کی روح ہے، دوسری شاخ مصلحت اور قدرت کی روح، اور تیسری معرفت اور خدا کے خوف کی روح ہے۔ سب جانتے ہیں کہ 7 کاملیت کا عدد ہے۔ غور کریں کہ جو چیزیں پہلے لی جاتی تھیں تیل سے پر ہوتی تھیں، اور یوحنا کے 3 باب میں مسیح کے متعلق لکھا ہے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا۔ مسیح روح سے معمور تھا۔ لوکا کے 4 باب میں لکھا ہے روح القدس سے بھرا ہوا۔ صحیح۔ سوچیں بھائی یوسف، کوئی بادشاہ یا حکمران ایسا ہے جو اپنی حکومت چاہتا ہو اور ان میں ان 7 میں سے کوئی بھی خوبی موجود نہیں۔ جی کسی کے پاس قدرت ہے پر حکمت نہیں، صحیح، کسی کے پاس معرفت ہے پر خدا کا خوف نہیں۔ بالکل کچھ لوگ خدا کا خوف تو کرتے ہیں اور وہ یوں ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق ہے، لیکن اگر ہم مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کی خصوصیات پر غور کریں
बादशाह की खसूसियत जानने के बाद यह दूसरा नुक्ता है। मसीह की बादशाही की खसूसियत पर गौर करते हैं। उसकी 7 खूबियां हैं। दाऊद की वफात से पहले उसकी आखिरी बातें लिखा है कि एक है जो सदाकत से लोगों पर हुकूमत करता है, जो खुदा के खौफ के साथ हुकूमत करता है। ये इब्ने दाऊद यानी मसीहा का जिक्र है और उसमें बहुत सी खामियां मौजूद थीं, पर यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक है जो सदाकत और खुदा के खौफ के साथ हुकूमत करेगा। इब्ने दाऊद जिसकी खुशखबरी जब्राइल फरिश्ता कवारी मरियम के पास लाया, खुदा के पास और बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब्दुलबाद बादशाही करेगा। और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी, और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मस्कीनों का इंसाफ करेगा। जमीन पर उसकी अशद जरूरत है। हमारे मुल्क में इनकलाब आए कि सबको बराबर का हक मिले, आज़ादी मिले, समाजी इंसाफ मिले और जिंदगी मिले, पर सब निज़ाम नाकाम हुए। जमीन पर इंसाफ और अमन की मिठास किस वक्त आएगी भाई यूसुफ? देखें, बहुत से इनकलाब आने के बाद लोग यही कहते हैं कि काश ऐसा ना होता, क्योंकि उनकी हालत पहले से बदतर होती जाती है। और बाइबल मुकद्दस में इसका बयान है। हिजकिय्येल के 21वें बाब में लिखा है, मैं ही उसे उल्ट 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 दूंगा पर यूं भी ना रहेगा, और वो आएगा जिसका हक है और मैं उसे दूंगा। और जब तक शालू ना आए दुनिया उल्ट रहेगी। शालूख यानी जो हाकिम है। और याकूब ने इसके बारे में पैदाइश के 49:10 में कहा, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ होगा जब तक शालू ना आए, और कौमें उसकी मतई होंगी। मसीही हाकिम है और वो ना अपने कानों से सुनने के मुआफिक, ना अपनी आंखों के देखने के मुआफिक हुकूमत करेगा। हालांकि इंसान अपनी आंखों से देखे और कानों से सुनने पर भरोसा करता है, पर वो कैसे अदालत करेगा? क्योंकि ये लोग यकीनी उस बात है, पर यकीन ये करते हैं यकीनी जो है। देखते और सुनते हैं। पर मैं कहूंगा कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि एक ने अपनी आंखों के देखने के मुआफिक हुकूमत की और एक ने अपने सुनने के मुआफिक। पर ये दोनों गलत थे, और ये दरअसल दाऊद और सैमुल हैं। जी, सैमुल और दाऊद। सही। सैमुल ने दाऊद के भाई इलियाब को देखकर कहा, यकीनन खुदावंद का खुदावंद का मंसूस के मंसूब आगे है। उसके आगे है। पर खुदावंद ने सैमुल से कहा कि तूने उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देखा, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानिंद नजर नहीं करता, खुदा दिल पर नजर करता है। पर सैमुअल गलत था, और दाऊद ने अपने सुनने के मुआफिक इंसाफ किया। जब सबिया ने दाऊद को बताया मैफीबूसत कि मैफीबूसत उसके जाने से खुश हुआ कि वो वापस हुकूमत करेगा, तो दाऊद ये बात सुनकर मैफीबूसत से नाराज हुआ और कहा, इसकी सब जमीन जो साउल की थी इससे वापस ले लो। दाऊद ने अपने सुनने के मुआफिक इंसाफ किया, और वो गलत था, उसने मैफीबूसत का सब कुछ ज़िया को दे और दिया। उसको सही, तकसीम ठीक किया। है। भाई यूसुफ, रिपोर्ट से पहले हमने पहली 5 आयत में बादशाह की खसूसियात की बात की, पर छठी आयत से आपने बताया, छठी ता 10वीं आयत, इसमें बादशाही की खसूसियात का बयान है। बादशाही की खसूसियात क्या हैं? हमें इनके मुतालिक जी, बताइए। उसने 7 चीजें बयान की। वो चीजें उन अयाम में होना मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसान उलझन और नापाकी और बतालत का सही। शिकार है। पहली चीज, बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा या उसे खा जाएगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पाला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। चौथी बात यह है कि गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। गाय और रीछनी, और फिर लिखा है, और शेर बब्बर बैल की तरह घास खाएगा। ये 5वीं बात थी। फिर छठी बात, दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा। 7वीं बात, वो लड़का जिसका दूध छुड़वाया गया हो वो अफी के बिल में हाथ डालेगा। उसने कहा, वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना सिर्फ पहुंचेंगे ना हलाक करेंगे। और लिखा है कि हैवान की फितरत जाती रहेगी, और अक्सर इंसान हैवानों की तरह बर्ताव करते हैं, और ऐसे लोग मसीह की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। सही। गुफ्तगू जारी रखते हुए उसने 10वीं आयत में 1000 साला बादशाही की बात की, और उस वक्त यूं होगा कि लोग यस्सी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है, और उसकी आरामगाह जलाली होगी। इसकी वजाहत फरमा दीजिए।
पहली आयत में उसने कहा कि यसी के तने से कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। और 10वीं आयत में लिखा है, और उस दिन यूं होगा कि लोग यसी की जड़ के तालिब होंगे, जो लोगों के लिए एक निशान है। ये उसकी अलूहियत का निशान है कि मसीह यसी का तना है या उसकी कोंपल है, और वो इंसान होते हुए यसी के तने की कोंपल जी। है। ये उसकी इंसानियत है और अलूहियत में वो यसी का तना है। इससे मुझे मुकाशवा 22वां बाब याद आया। वो कहता है कि मैं दाऊद की नस्ल। असल ओ नस्ल हूँ। वो दाऊद की असल है, वो खुदा है, और वो इंसानी तौर पर दाऊद की नस्ल है। यकीनन ये खुदावंद और खुदावंद की मार्फत के बारे में है। 9वीं आयत है, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी। जो लोग कहते हैं कि वो 1000 साल बादशाही में है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जैसे समुंदर पानी से भरा है, क्या जमीन खुदावंद के इरफान से मामूर है? जी, बिल्कुल जी, सही सही। कहा। इंसान की बुरी फितरत खत्म हो जाएगी, लिखा है, क्योंकि यानी उसकी वजह है। इसको समझें, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदा के इरफान से मामूर होगी। ये आयत बाइबल में 5 मरतबा दोहराई गई है। इसका तस्करा हबक्कूक के 2 बाब में हुआ। जमीन मामूर होगी, और आज लोग इस बात से वाकिफ हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदा के जलाल के इरफान से मामूर होगी, और हर कोई खुदावंद को जानेगा और उसकी इबादत करेगा। भाई यूसुफ, क्या कोई कह सकता है कि मसीह की बादशाही के इख्तिताम पर जमीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी? ये अब से लेकर मसीह की आमद तक होगा। इंजील पूरी दुनिया में फैल जाएगी और सारी दुनिया खुदावंद को जानेगी। मसीह आएगा तो सब लोग उसको कबूल कर चुके होंगे। बाइबल इसके मुतल्लिक क्या सिखाती है? आपकी बात में 2 गलतियां हैं। पहली बात कि दुनिया अभी बेहतरी की हालत में नहीं बल्कि बदतर होती जा रही है। लोग कहते हैं दुनिया आगे को जा रही है, मगर बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि बुरे और धोखाबाज फरेब देते और फरेब खाते हुए, 2 तिमुथियुस के 3 बाब में लिखा है, बिगड़ते चले जाएंगे। ये दुनिया आगे की तरफ नहीं बल्कि ये दुनिया पीछे की तरफ जा रही है। और दूसरी चीज ये कि मत्ती 13वें बाब में लिखा है, कटाई तक दोनों को इकट्ठे बढ़ने दो, और गेहूं और कड़वे दाने। कटाई का वक्त क्या है? ये दुनिया का आखिर होगा। जब मसीह आएगा तो गेहूं और कड़वे दाने अलग होंगे। 1000 साल बादशाही कब होगी? मुसीबत के दौर के बाद मसीह आएगा और बादशाही करेगा। वो सब ठोकर खाने वाली चीजों और बदकारों को अपनी बादशाही से निकाल देगा, और उस वक्त रास्तबाजी अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेगी, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है जमीन खुदा के इरफान से मामूर होगी। किसी ने अक्लमंद शख्स को कहा कि देखो, मसीहत में दुनियावी मामलात ज्यादा शामिल हो रहे हैं। मसीहत में दुनियावी चीजें शामिल हो रही हैं, जबकि मसीहत पूरी दुनिया में फैल रही है। दुनियावी असर शामिल हो रहा है। खुदावन ने अपने लिए कुछ लोग रख छोड़े हैं। आइए इस हिस्से से मुतालिक मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। आपने बादशाह और उस दौर की बादशाही की बात की, उसकी रियाया और उसका निज़ाम कैसा होगा? उधर शादी ब्याह और मौत और गुनाह होगा। हमें उस बादशाही की रियाया के बारे में बताएं, उसमें किस तरह के लोग होंगे। देखें, येसाया ने इस बारे में बहुत ही अच्छे से बयान किया है, और मैं कहूँगा कि 11वां बाब इसका आगाज है। यहाँ मसीह की बादशाही का बयान पहली बार हुआ, पर और बहुत सी जगहों पर, मिसाल के तौर पर येसाया 65 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, बल्कि तुम मेरी इस नई खलकत से अबदी खुशी और शादमानी करो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुरमी बनाऊंगा, और फिर कभी वहां कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे, और ना कोई बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना करे, क्योंकि लड़का 100 बरस का होकर मरेगा, और जो गुनहगार 100 बरस का हो जाए मलाउन होगा। वो घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे, वो ताकिस्तान लगाएंगे और उनके मेवे खाएंगे, यानी वो अच्छे दिन होंगे। कोई बीमारी नहीं होगी और मौत का हसूल नहीं होगा। मेरे बंदों के अयाम दरख्त के अयाम की मानंद होंगे, और कुछ दरख्त 1000 सालों तक जिंदा रहते हैं। जो भी 1000 साल बादशाही में दाखिल हो वहां मौत ना होगी, और वहां 1000 साल जिंदा रहेंगे। और हम बाकी अबवाब में इसके मुतालिक जानेंगे, जिसमें 1000 साल बादशाही का वाज़ेह तौर पर बयान है। आए अपने मुताले को समझें कि इंसान की बुरी फितरत खत्म हो जाएगी, और लिखा है कि
کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہے اسور اور مصر سے واپس لائے گا۔ ان الفاظ کے آخر میں لوگوں کے واپس لوٹ آنے کی بات ہے جو بڑی مصیبت کے دور سے گزریں گے۔ بھائی، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ بہت مؤثر کتاب اور اس کا اہم باب ہے۔ خداوند کے فضل سے اگلی قسط میں اس کے متعلق مزید بات کریں گے۔ اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آج کے باب کے 3 اہم خیال ہیں۔ پہلا، بادشاہ کی خصوصیات۔ دوسرا، بادشاہی اور اس کا بیان ہے۔ اور تیسرا، بادشاہی میں کیسے لوگ ہوں گے۔ 1000 سالہ بادشاہی میں کیا کیا چیزیں بدل جائیں گی۔ پہلی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بادشاہ کی صفات بیان کرے۔ بادشاہ کے لیے لکھا ہے یسی کے تنے سے قوم پل نکلے گی۔ یسی کے تنے سے قوم پل خداوند یسوع مسیح ہے اور وہ روح القدس سے مسح ہوا۔ حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح اس پر ہوگے۔ خداوند یسوع اس تنے سے نکلنے والی قوم پل ہے اور اس کی جڑوں سے پیدا ہونے والی بارآور شاخ ہے۔ صحیح بھائی یوسف؟ صحیح۔ اس نے خود کہا کہ وہ داؤد کی اصل بالکل۔ اور نسل ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ جی۔ مسیح کی حکمرانی میں 1000 سالہ بادشاہی کی خصوصیات بیان کریں۔ اس وقت ظلم اور حیوانیت ختم ہو جائے گی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، شکار کرنے والے جانور نہیں ہوں گے، شکاری کوئی جانور قتل نہیں چوری ہوں اور عصمت دری نہ ہوگی۔ جیسے بھیڑیا اور شیر ہے، یہ سب 1000 سالہ بادشاہی میں موجود نہیں ہوں گے، ابھی ہم 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں نہیں ہیں۔ ہرگز نہیں۔ آج جو بھی ہوتا ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی میں نہیں ہے۔ آج لوگ وحشی ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف۔ ذکریہ کے 8ویں باب میں اس کی بادشاہی کا خوبصورت بیان ہے۔ یروشلم کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد و زن بڑھاپے کے سبب سے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور شہر کے کوچے کھیلنے والے لڑکے لڑکیوں سے معمور ہوں گے۔ یہ اچھا اور امن ہے، کوئی عصمت دری اور قتل نہیں، سب آج اچھا بھی ہے۔ سڑکیں عصا پکڑنے والوں سے بھری ہوئی ہیں، جی۔ پر وہ ظلم اور تشدد کا عصا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ تیسری بات، بادشاہی میں کیسے لوگ ہوں گے، ان میں کیا خوبیاں ہیں، اس حکومت میں کس طرح کا نظام ہوگا۔ اس بادشاہی میں بچ جانے والے مقدسین ہوں گے جو بڑی مصیبت سے گزرنے کے باوجود حیوان کی عبادت بالکل بھی نہیں کریں گے۔ وہ امن سے رہیں گے، جیسے کہ بھائی عاطف نے کہا کہ اس دور میں امن و امان ہوگا اور کوئی بھی بیماری اور ظلم بالکل بھی نہیں ہوگا۔ بچ جانے والے مقدس لوگ اس بادشاہی میں داخل ہوں گے؟ جی ضرور، باقی قومیں بھی خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں گی۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اس بادشاہی میں داخل ہونے کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں، 3 طرح کے لوگ ہیں۔ دیندار جو کہ بچ جائیں گے، یعنی مسیح کی زمینی دلہن، اور پھر 12 قبیلے بھی اس بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ یروشلم کا شہر اس کی دلہن ہے۔ لیکن باقی قبیلے بھی داخل ہوں گے، سب لوگوں کی قومیں جن تک خوشخبری پہنچی وہ بھی اس بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ متی 25 باب میں سب سے چھوٹے بھائی کو کہا گیا ہے، صحیح۔ جو اسرائیل کی قوم سے خدا کے پاس لوٹ آئیں گے، چاہے جی۔ یہودا کے ہوں یا اور کسی قبیلے کے۔ صحیح۔ بھیڑیں وہ لوگ ہیں جو مختلف قوموں سے ہیں اور انہوں نے مسیح کو قبول کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کیا خیال ہے بھائی بالکل، یوسف؟ خدا کا شکریہ، خداوند آپ کو خدا برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم اپنے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔